لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو بیت الخلاء ایسی جگہیں جہاں پر گندگی ہوتی ہے، پیشاب پاخانے کی جگہیں، شیطان ایسی جگہوں پر عام طور سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ایسی جگہ پر جب آدمی جائے تو اللہ کی پناہ لے کر جائے، اس لیے کہ اس کے لیے حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یہ جو گندی جگہیں ہوتی ہیں یہاں شیاطین حاضر ہوتے ہیں، یہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی آدمی خلا کے لیے جائے، پیشاب پاخانے کے لیے جائے، تو وہ اللہ سے کیا دعا کرے؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ بعض روایتوں میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بھی آیا ابو داؤد وغیرہ میں۔ تو اللہ سے ایسی دعا مانگے کہ اے اللہ خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے، اس میں بھی میل فیمیل ہوتا ہے، تو باہر یہ کہے اور کہتے ہی اندر جائے، تو یعنی یہ آدمی یہ دعا پڑھ کے جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سیف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے صحابہ سے کہا، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، اعلمکم، تم کو سکھاتا ہوں۔ اور آپ نے کہا فاذا اتى احدكم الغائط، جب کوئی پیشاب پاخانے کے لیے جائے، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، تم میں سے کوئی قبلے کی طرف فیس نہ کرے، چہرہ نہ کرے، نہ اس کی طرف پیٹ کرے، ولا يستطب بيمينه، اور نہ دائیں ہاتھ سے صفائی کرے۔ یہ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ پیشاب پاخانے کے وقت میں یعنی آدمی اپنے آپ کو چھپائے، بے حیائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے ایسا نہیں کرے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا کہ آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوتے وقت میں آڑ لے لیں کسی ٹیلے کی، جو ریت جمع ہو جاتی، ٹیلا ہو جاتا ہے، اس پار نہیں دکھائی دیتا ہے، تو ٹیلے کی آڑ لے لیں، یا اسی طرح سے کسی باغ کی آڑ میں، آپ دیوار کی آڑ میں چلے جائیں، اس لیے کہ دوسرے الفاظ ہیں حائط نخل، کسی دیوار کے پار آپ حاجت سے فارغ ہو۔ تو یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ تو طہارت کے اور استنجا کے آداب میں سے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو چھپائے، اگر کھلی جگہ کرنا پڑے تو کوئی آڑ اپنے لیے لے لے، کھلم کھلا نہیں کرے۔ کیا ہوا، آدمی آدمی میں پردہ رہتا کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آدمی آدمی میں بھی پردہ رہتا ہے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے دوست دوست میں کیا پردہ ہے، ایسا نہیں ہے، رہتا پردہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فراغت کا ارادہ کرتے تو آپ اپنے کپڑوں کو نہ اٹھاتے، جبہ وغیرہ ہوتا تھا، آپ اپنے کپڑوں کو نہ اٹھاتے یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جاتے، یعنی زمین سے قریب ہو کر ہی اپنے کپڑوں کو اٹھاتے۔ آپ سوچیں گے صحابی نے اسے کیسے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں صحابہ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ میرا طریقہ ایسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ زمین سے قریب ہوتے تو ہی اپنے کپڑے اٹھاتے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے، یہ نہیں کہ کھڑا کھڑا کھول دے آدمی، بلکہ بیٹھے آدمی بیٹھنے کے قریب ہو تو اپنی جگہ کھولے، پریکٹس سے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ پیشاب پاخانے کے وقت میں کوئی آدمی کسی کو سلام نہ کرے، کوئی آدمی حاجت سے فارغ ہو رہا ہے سلام نہ کرے اور وہ جواب بھی نہ دے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے گزرا اور آپ اس وقت میں پیشاب سے فراغت حاصل کر رہے تھے، اس نے آپ کو سلام کیا، بعد میں آپ نے اس سے کہا جب تو مجھ کو اس طرح کی حالت پر دیکھے تو مجھ کو سلام مت کرنا، اگر تو ایسا کرے گا میں جواب اس کا نہیں دوں گا۔ تو معلوم ہوا ایسی حالت میں سلام بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے منع کیا، اور ایسی وقت میں جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح جامع صغیر اور الصحیح میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ پیشاب پاخانے کے وقت میں یہ بھی ادب ہے کہ آدمی دایاں ہاتھ استعمال نہ کرے، نہ پیشاب کے لیے نہ پاخانے کی صفائی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی پانی پیے تو وہ اپنے پانی پینے کے برتن میں سانس نہ لے، پیرا بھی سانس بھی لے رہا اس کے اندر، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی پیشاب پاخانے کے لیے خلا کے لیے جائے، خلا اس کو عربی میں کہتے ہیں، تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، دایاں سیدھا رائٹ، سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ اس سے صفائی کرے۔ اس کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیشاب کے قطروں سے بچو، اس لیے کہ عام طور سے عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ میجر کیسز عذاب قبر کے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرنے کی وجہ سے۔ یہ حدیث اس دور میں ہے جس دور میں صحابہ پیشاب سے بچتے تھے۔ آج مسلمانوں کا آپ جائزہ لیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واقع کے مطابق ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت طہارت کے مسئلے میں پیچھے ہے کہ نہیں؟ آپ پوچھو کس کو بھی پکڑ کے، نماز کو نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا بھائی نماز کو؟ طہارت نہیں، طہارت نہیں۔ اکثر عذاب قبر طہارت نہیں ہونے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ الگ، نماز نہیں پڑھنے کا گناہ الگ، طہارت سے نہ ہونا قبر کا عذاب شروع۔ نماز چھوڑا حشر میں سب سے پہلے اس کا پوچھو، قبر میں بھی مصیبت، حشر میں بھی مصیبت۔ بتائیے شیطان نے کیسا الجھا کے رکھ دیا۔ امام دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور پیشابی کے آداب میں یہ بات ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے صاف نرم جگہ کا استعمال کریں تاکہ اس کے چھینٹے جو ہیں وہ واپس نہ ہوں۔ اگر گھروں کے اندر آپ کا بنا ہوا ٹوائلٹ استعمال کریں تو اس میں تو یہ مسئلہ بڑا آسان اور سمپل ہے، لیکن اگر کھلی جگہ پر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی جگہ پیشاب نہ کرے جس سے چھینٹے خود اس کے کپڑوں پر اچھلیں اور وہ سارے کپڑے اس کے نجس ہو جائیں اور اس حالت میں وہ نماز بھی نہ پڑھ سکتا ہو، تو پہلے سے خیال رکھیں۔ اور اسی طرح ایک اور ادب اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بیٹھ کر پیشاب کریں، جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے، لیکن کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ بعض موقعوں پر آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا، جیسے ایک صحیح حدیث ہے، بہت اتھینٹک حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی۔ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جو کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں سے گزر رہے تھے، فبال قائما، وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب اس کے اندر کئی نکتے ہیں جو تھوڑا سا آرام سے آپ سمجھیں۔ پہلی چیز، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ کا معمول تھا روٹین بیٹھ کر پیشاب کرنے کی، اس کا ذکر کیا۔ گھر کے اندر بیٹھ کر کیا کرتے، عام طور پر بیٹھ کر کیا کرتے، مسنون یہی ہے کہ بیٹھ کر کریں، یہ پہلی چیز ہے اس میں۔ دوسری یہ ہے کہ آپ سے کھڑے ہو کر، چاہے ایک بار ہو دو بار ہو، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی ثابت ہوا۔ اسی طرح بعض اوقات آپ ہاسپٹل میں چلے جائیے، کبھی کچھ ایسے بیمار ہوتے ہیں جو کچھ ایسی عجیب سچویشن ہوتی ہے ان کی کہ نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ کیا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ثبوت کہاں ہے؟ میرے اور آپ کے کہنے سے تو کوئی چیز جائز نہیں ہوتی، اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ تو یہ ثبوت ہے ہمارے لیے، رحمت للعالمین آپ کے ذریعے سے یہ ثبوت ہم تک ملا کہ عذر کے موقع پر اس طرح سے کرنا یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے لیے جو باتیں بتائی، جیسے پانی کا استعمال، اور وہ حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ٹرین کریں، توجہ دیں اس پر، اور تھوڑی سی ٹریننگ کریں گے بچپن میں، اور بچوں کو تھوڑا سا بتاتے رہیں گے، دو چار بار بتانے کے بعد امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ سیکھ جائیں گے، اور جب سیکھ جائیں گے عادت سی پڑ جائے گی، اور جب عادت پڑ جائے گی تو وہ کام ان کے لیے نسبتاً آسان دکھائی دے گا۔ اور اسی طرح سے اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ صرف یہ عادات کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کر اس پر عمل کرے گا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب